Dalu menika kita melajengaken kitab Mukhtarul Ahadits. Menika dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh isinipun ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis niki diriwayataken saking sahabat Tabrani an Abi Dzar. Poin dari hadis ini adalah yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dimanapun, bertemu siapapun. Niki kula jenengan diperintah ken takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang paling mudah kita pahami, yang paling masyhur, yaitu sebisa mungkin apa-apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala kita kerjakan, apa yang menjadi larangannya kita jauhi, kita tinggalkan. Wonten malih makna takwa nggih menika apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal soleh, semua amal soleh yang kita kerjakan yang mampu menyebabkan, mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, itu juga bisa diartikan sebagai takwa. Nah, perintah takwa ini tidak hanya terbatas di tempat-tempat ibadah saja, tidak. Misalkan kalau kita ke masjid berarti perintah takwa berlaku, tapi kalau sudah di rumah atau di jalan perintah takwa sudah tidak berlaku. Tidak demikian. Perintah takwa misalkan kula jenengan kon gawe apik, kon jujur, kon amanah, kon tetap sambung dengan Allah Ta'ala, itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di mushola atau di tempat-tempat ibadah lain, tapi dimanapun kita berada, kondisi seperti apapun, baik senang maupun susah, baik sehat maupun dalam kondisi sakit, baik dalam kondisi berkecukupan atau sedang kekurangan, tetap kita diwajibkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesi apapun kalau didasari dengan takwa, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, profesi apapun, pekerjaan apapun yang tidak didasari, tidak dilandasi dengan ketakwaan, menjadikan seseorang hina di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama adalah perintah takwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan yang kita kerjakan dengan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika kita melakukan keburukan, setelah kita melakukan kemaksiatan, maka bersegeralah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Harapannya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan setelah kita melakukan kemaksiatan, kebaikan itu mampu menghapus dosa-dosa kemaksiatan yang kita kerjakan. Misalkan ae dhewe bar nglakoni maksiat nopo, misalkan mbok nyolong, mbok ngapusi, mbok nopo, misalkan segera kita bertaubat dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Harapannya kebaikan yang kita kerjakan itu mampu menghapus dosa-dosa kemaksiatan. Aja diwalik, jangan dibalik, bareng lakoni keapian terus lakoni kemaksiatan. Ini pahalanya keapian iso ilang sebab kemaksiatan. Contoh misalkan Jumatan, budal ranggo sandal kok mulih ganti sandal sing apik. Ini lakoni keapian mulih kok lakoni kemungkaran kemaksiatan. Jangan demikian. Ya nek iso apik terus. Tapi biasanya manusia ini panggonane luput, panggonane maksiat. Sehingga karena manusia itu menyadari bahwa manusia adalah tempatnya dosa, maka kita juga harus terus-menerus berupaya mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan amal-amal soleh, yang harapannya kebaikan yang kita kerjakan itu mampu menghapus dosa-dosa kemaksiatan ataupun keburukan yang kita lakukan. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan kumpulilah manusia, bergaulah, bermasyarakatlah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Termasuk kehadiran Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini dalam rangka liutammima makarimal akhlak, dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kunci kita bergaul, kunci kita bermasyarakat, kunci kita berinteraksi kepada orang lain adalah standaritasnya akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Kunci kemuliaan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 poin ini. Yang pertama adalah perintah takwa dimanapun kita berada, kondisi apapun. Yang kedua, keburukan yang kita lakukan segera kita hapus, segera kita iringi dengan kebaikan-kebaikan. Poin yang terakhir, yang ketiga, kunci kita bergaul dengan manusia adalah standaritasnya dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bertakwa, dengan kita terus berbuat kebaikan, dengan kita mencontoh kanjeng Nabi akhlakul karimah, insya Allah kita semua sahabat wayah duriya-duriya kita mugi-mugi pun takdiraken terus yang bejo dunia bejo akhirat, mulia dunia mulia akhirat, sukses dunia sukses akhirat, sugih dunyane sugih akhirate, selamat dunyane selamat akhirate. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdana inna syakirin abdi jawabina maika bil umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadama al-fikru min darami al-awshafi Muhammadiyati al-huda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أن سعي فيه مشكورا وفري فيه محمودا ويتوب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب زديد تحد رحال فتشامل فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعواتك الشاملة بالأكبر المغفر لك المحصل بالشر والآخر في كل موطن من مواطن البر والمظهر
واصل من ذلك في عبادك وسكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المهوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وليقتدر به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاهدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتفضنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تمنعنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك واقي من المؤذن ولعهدك من العابدين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن نجعل ممن نشر هذا الحبيب ووزره ووله وظاهره وهم ببركته وشرجاته أولادنا ووالدينا ولقدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهدم راية الدين القوي جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا منشورة واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وزد العدل بولاد الحق بجميع النواحي والأمطار وأيدهم بداية من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالإخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإخلاصين من جميع البلايا وبالعز المدين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسك بخدمتك قائمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين